اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ الفصاحۃ البلاغۃ الاسلوب۔ مقدمہ میں یعنی البلاغۃ الواضحہ کے مقدمہ میں تین باتیں بیان کی جائے گی۔ نمبر ایک فصاحت کی تعریف اور اس کی وضاحت، نمبر دو بلاغت کی تعریف اور اس کی وضاحت، اور نمبر تین اسلوب یعنی انداز تکلم یا انداز کلام کی جو ہے کچھ وضاحت بیان کی جائے گی، جس میں اسلوب کے وہ کتنے طریقے بیان کریں گے؟ تین طریقے۔ کتنے؟ علمی، ادبی اور خطابی۔ علمی، ادبی اور خطابی، یہ جو ہے تین طریقے ہوتے ہیں متکلم کے اور کاتبین کے اور شعراء کے۔ کس کے؟ کاتبین کے اور شعراء کے۔ سب سے پہلے الفصاحت پر وہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، فصاحت کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں، الفصاحت الظہور والبیان۔ فصاحت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ظہور یعنی ظاہر ہونا، والبیان واضح ہونا۔ ظاہر ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہونا اور واضح ہونا۔ اور بیان سے اعلیٰ ایک اور لفظ ہے تبیان۔ کیا لفظ ہے؟ خوب واضح ہونا۔ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء او کما قال اللہ۔ عبارت میں لفظ صحیح سے پڑھ رہا ہوں، نزلنا قرآن تبیانا لکل شیء۔ وہاں بیان نہیں، بیان بھی ہے، تبیان بھی ہے، مبین بھی ہے۔ قرآن پاک جو ہے بیان بھی ہے، مبین بھی ہے اور تبیان بھی ہے۔ تبیان یعنی خوب واضح بیان۔ اس طرح بولا جاتا ہے کہ بیان کہتے ہیں کہ جو خوب واضح ہو، لیکن سامنے والا اس کو سن کر مطمئن بھی ہو جائے ضروری نہیں، لیکن جب تبیان ہوتا ہے سامنے والا بول دے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کو مان بھی لے، وضاحت اتنی زیادہ ہو کہ اس کو سامنے والا مان بھی لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو قرآن بیان بھی ہے اور کیا ہے؟ تبیان بھی ہے۔ کہتے تقولو، یہ لغوی معنی کی مناسبت سے ایک جملہ لا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو افصح الصبح اذا ظہر، جب صبح خوب ظاہر ہو جاتی ہے تو عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ افصح الصبح۔ یہ کب کہتے ہیں؟ اذا ظہر، جب صبح ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں شدھ دیسی زبان میں پیٹھیا۔ کیا بولتے ہیں؟ پیٹھیا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ پو جب پھٹ جاتی ہے نا، پو پھٹنا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ لغت میں دیکھ لیجئے گا، فریض اللغات میں پو پھٹنا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے، اس کو بولتے ہیں پاؤ پھٹنا۔ بولتے ہیں نا پیٹھیے میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا، پیٹھیے میں، ناگپور کے لوگ بھی بولتے ہیں۔ یعنی صبح بالکل جب اجالا ہو جاتا ہے، سورج نہیں نکلتا ہے، وہ جو روشنی ہوتی ہے، چاند اور سورج کی روشنی سے بھی، سورج کی روشنی تھوڑی آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے، چاند کی روشنی میں تھوڑی جس کو روشنائی کم اس کو کم نظر، تھوڑا ہلکا پھلکا سایہ بھی رہتا ہے، لیکن وہ صبح والی جو روشنی رہتی ہے نا، اس میں کوئی سایہ نہیں بنتا ہے۔ چاند کی روشنی میں بھی کیا بنتا ہے؟ سایہ۔ اور صبح کی روشنی میں بھی کیا بنتا ہے؟ سایہ۔ لیکن وہ جو صبح صادق کے بعد والی جو روشنی ہوتی ہے، اس میں سایہ نہیں بنتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اس میں سایہ نہیں بنے گا۔ وہ روشنی جو ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے، جب اس طرح کی روشنی پھیل جائے تو عربی لوگ کہتے ہیں افصح الصبح، صبح کیا ہو چکی ہے؟ اب یہاں پہ اپنے اعتبار سے یہ کلام فصیح کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ فصاحت کے ساتھ تینوں چیزیں متصف ہوتی ہے، کلمہ فصیحہ، متکلم فصیح اور کلام، لیکن یہاں صرف یہ کس کی وضاحت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں الکلام الفصیح ما کان واضح المعنی، کلام فصیح وہ ہے جس کا معنی واضح ہے، جو واضح المعنی ہو، یعنی واضح معنی والا ہو، سہل اللفظ، آسان لفظ والا ہو، آسان لفظ والا، جید السبق، سبق کا معنی کر دیجیے یہاں پہ کیا بولیں گے؟ ترتیب، لڑی میں جو پروتے نہیں ہے کیا؟ ہاں، ترتیب، عمدہ ترتیب والا ہو۔ کیسا ہو؟ عمدہ ترتیب والا۔ یہ نہیں کہ آپ کام کی باتیں بالکل بعد میں بول رہے ہیں اور شروع میں جو ہے کیا کیا باتیں بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پبلک کو جانا ہے جلدی میں، اور جلدی میں آپ کو کوئی اہم بات بیان کرنی ہے، تو ہوتا کیا؟ بولتے بھیا 5 منٹ میں آپ کو بیان کرنا ہے ٹرین چھٹنے والی مبلغین کی، اور آپ کو کم سے کم جو ہے دعوت اسلامی کے تعارف تو کروا ہی دینا ہے۔ اب وہ بولنے والا اگر فصیح نہیں ہوگا تو وہ جا کے کیا بولے گا؟ میں آ رہا تھا تو ٹرین کافی لیٹ تھی اور ٹکٹ بنانے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ارے بھیا یہ بعد میں بول دینا، 5 منٹ کا وقت ہے، سب سے پہلے کیا کر لو تم؟
ہاں یہ ہوتا ہے ترتیب قائم رکھنا. کیا؟ جید السبق، ترتیب میں کیا ہو؟ عمدہ ہو. بولتے نا کب کس وقت کون سی بات بولنی ہے. بولتے نا گاڑی ٹھیک کرنے والا اگر ترتیب سے گاڑی ٹھیک نہ کرے تو ٹھیک نہیں ہوگی. نہیں سمجھے بات کو؟ ہوا پہلے دے دے گا اور پنچر بعد میں بنائے گا تو جمے گا کیا؟ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چپی لگانا پڑے گا، بعد میں یہ ترتیب قائم رکھنی پڑے گی نا. اب پہلے ٹیوب کھول کر کے لگا دے اور بعد میں ہوا ڈالے اور بعد میں سوچے کہ پنچر بنا پائے گا؟ نہیں، ترتیب الٹ دیا اس میں. ٹھیک ہے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے ترتیب پہ، ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے، یعنی میں پڑھتا تھا لوگوں کو. یہ شعر بہت کم مشہور ہے کہ اپنے رخسار سے زلفوں کو ہٹایا نہ کرو. چونکہ ادب کتاب پڑھا رہا ہوں، ادبی کتاب تو شعر و شاعری ہوتی رہے گی اس میں. اپنے رخسوں کو بولو بھائی ہٹایا نہ ہٹایا کریں گے تو پھر لفظوں کی ترتیب بگڑ گئی. اپنے رخسار سے زلفوں کو ہٹایا نہ کرو، جلوہ حسن کی ترتیب بگڑ جائے گی. سمجھے بات کو؟ ترتیب یہ ہے کہ بالکل یہ روشن چہرہ ہے اور اس پہ کالی کالی لٹ جو ہے یہاں پہ رخسار پہ لٹک جائے تو وہ جو حسن میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے. اگر لٹ کو ہٹا دیں گے تو جلوہ حسن کی ترتیب کیا ہو جائے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. وَلِهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِيِّ. یہ کلو اسم بنے گا اور جاریتاً اور بینتاً اور مفہومتاً اور اذبتاً سلستاً یہ سب اس کی کیا بنے گی؟ تکون فعل ناقص کی خبر. اسی لیے ضروری ہے کہ اس میں یعنی اس کلام فصیح میں ہر کلمہ کیسا ہو؟ قیاس صرفی کے مطابق والا ہو. کیا قیاس صرفی کے؟ یعنی قیاس صرفی پر جاری ہو. قیاس صرفی پر کیا ہو؟ بینتاً فی معناہا، اپنے معنی میں کیا ہو؟ واضح ہو. مفہومتاً، سمجھا جانے والا ہو. کیسا ہو؟ عذبتاً، میٹھا ہو. کیسا ہو؟ ماؤن عذبن کس کو کہتے ہیں؟ میٹھا پانی، میٹھا ہو. سلستاً، سلیس ہو. کیا ہو؟ سلیس اردو بولتے ہیں نا سلیس. وہ کیا ہوا، ایک جگہ اردو میں گانجا کھیت پہ لکھا تھا سیلز کارپوریشن. میں اس کو وہ جو گانجا کھیت چوک پہ جو کھدان مسجد ہے نا اس کے بازو میں ایک پلاسٹک وغیرہ کی پرانی دکان تھی، وہاں لکھا تھا سیلز کارپوریشن. میں اس کو بار بار پڑھتا تھا سلیس کارپوریشن اور سوچتا تھا کہ سلیس ہوتا کیا ہے. اس کے بعد ماسٹر صاحب نے مجھے انگلش پڑھایا، چونکہ گاؤں سے آتا تو اردو ہی آتی تھی. اردو پڑھنے کے بعد انگلش پڑھا تو انگلش میں پتا چلا کہ سیلز ہوتا ہے بیچنے کے معنی، ایسے نا سیل. وہ سیلز کارپوریشن تھا اور میں اس کو کیا پڑھتا تھا؟ سلیس کارپوریشن. اور سوچتا تھا کہ معنی اس کا کیا بنے گا. سلیس اردو میں ہے، کارپوریشن انگریز زبان کا لفظ ہے. اردو میں لکھا تھا سلیس کارپوریشن. خیر. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةَ الْاِسْتِعْمَالِ. کہتے ہیں کہ کلام فصیح کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ کیا ہو؟ کلمہ کیا ہو؟ فصیح ہو نا. کلمہ فصیح کب ہوگا؟ کلمہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے کہتے ہیں کہ انما تکون الکلمۃ کذالک، یعنی کلمہ صرفی قاعدے کے مطابق اور واضح معنی والا، سمجھا جانے والا، میٹھا، سلیس، یہ اوپر کہا نا، یہ ایسا کلمہ ہو. تو ایسا کلمہ ہم ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ کوئی مارکیٹ میں ڈھونڈیں گے کیا؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو فصحاء، بلغاء، ماہرین، مصنفین، شعراء ہے ان کی عبارتوں کو پڑھیے، ان کے کلام کو سنیے، وہاں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے. کہتے ہیں انما تکون الکلمۃ کذالک، اور کلمہ ایسا ہوگا کب؟ اذا کانت مالوفۃ الاستعمال، جب وہ مالوف الاستعمال ہو، یعنی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہو بین النابہین، کن کے درمیان؟ ماہرین کے درمیان. کن کے درمیان؟ کون سے ماہرین؟ رسگلہ بنانے کے ماہرین یا بریانی بنانے کے ماہرین؟ من الکتاب، من الطباخ نہیں، کاتبین، جو کتابت کرنے کے مطلب مصنفین جس کو آپ بول سکتے ہیں. ورنہ آپ باورچی صاحب سے پوچھنے جاؤ گے کہ بھئی مجھے میٹھا لفظ کوئی دو اچھا والا لفظ، تو جس کی مجھے تعبیر کرنی ہے. ایک آدمی کو مجھے فون پہ بولنا ہے کہ حضور آپ میرے شہر تشریف لائیے، اس کو خوبصورت انداز میں کیسے بولنا ہے؟ تو بولیں گے اس کو بول دینا کہ بھیا آ جاؤ میرے شہر میں، تو یہ مزہ نہیں آئے گا. اور اگر اس طرح بولو گے کہ حضور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے شہر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے بابرکت فرمائیے. قدوم میمنت
لزوم سے ہمارے شہر کو نوازیے، کچھ بھی ایسا بڑا ہمارے شہر کو آپ اپنے فیضان سے سرفراز فرمائیے، معنی وہی ہوگا کہ ہمارے شہر تشریف لائیے، معنی ایک ہی ہے نا، لیکن آپ اس کو جتنا چاہے خوبصورت الفاظ میں اور بدتمیز والے الفاظ میں بول سکتے ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ پیر صاحب کو اگر آپ اپنے گھر پہ بلانا چاہتے ہو تو بہت ادب سے صحیح لفظوں کے استعمال کرو گے، بلکہ آپ سیکھو گے کسی استاد کو، حضرت وہ پیر صاحب کو بولنا ہے دعوت دینے کیسے بولتے ہیں نا، کہ وہ شادی کارڈ میں لکھنا ہے تو کسی کو بولا جاتا ہے تھوڑا لکھ دو، تھوڑی بھیا دعوت ہے، جب سمجھ میں آ جانا کھانے کے لیے، ایسا لکھ دیتے ہیں کیا اس میں ترتیب دیتے نہیں دیتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے نہیں جانا پڑتا ہے؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ کلمہ ایسا اس وقت ہوگا جب کہ وہ مانوست الاستعمال ہو، مانوست یعنی زیادہ استعمال میں ہو، بین النابہین، کس کے درمیان؟ ماہرین کے درمیان، یعنی کون؟ من الکتاب، من بیانیہ، من الکتاب والشعراء، یعنی مصنفین اور شعراء حضرات کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ مصنفین اور شعراء جو ماہرین ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ لفظ ڈھونڈنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَدَاوَلْهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَلَمْ تَجْرِي بِهَا أَقْلَامُهُمْ إِلَّا لِمَكَانِهَا مِنَ الْحُسْنِ بِاسْتِكْمَالِهَا جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِن نُعُوتِ الْجُودَةِ وَصِفَاتِ الْجَمَالِ۔ چھوٹی سی بات کو انہوں نے اپنے عربی انداز میں تھوڑا سا اسٹائل سے پیش کیا ہے، انہوں نے بھی ایک فصاحت و بلاغت کا استعمال کیا اپنی عبارت کو، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے خوبصورت الفاظ کہاں ملیں گے آپ کو؟ کاتبین اور شعراء کے پاس ملیں گے، ہے نا؟ کاتبین اور شعراء کے اشعار پر میں غور کیجئے اور کاتبین کے کتابوں میں غور کیجئے تو وہاں اس طرح کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ جیسے آپ حدائق بخشش پڑھیں گے تو آپ کو خوبصورت سے خوبصورت الفاظ ملیں گے، ہے نا؟ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ہے نا؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، تو علو اور شوکت اس کے مناسبت میں سیدھا عرش لایا، سب سے اوپر کی چیز، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو مناسبت جو ہے دو لفظوں کے درمیان ایک دوسرے کے متضاد چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ساری خوبصورتی اور صنعتوں کا استعمال وغیرہ جاننا ہو، صنعت تدنیس کا، صنعت تضاد کا، یہ سب اشعار میں اور کلام میں جو صنعتیں استعمال ہوتی ہے، تو آپ کو ان ماہرین شعراء کی کیا پڑھنی پڑے گی؟ شاعری پڑھنی پڑے گی، مصنفین کی کتابیں دیکھنی پڑے گی۔ ایسا کیوں؟ تو جو کہنا چاہ رہے اس کو پہلے سمجھیے پھر ترجمہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ماہرین لوگ، انہی جو الفاظ کا استعمال جو ایسی نہیں کر دیتے، جب تک کہ کوئی لفظ ان کے حساب سے فصیح و بلیغ نہیں ہوتا، فصیح نہیں ہوتا، تب تک اس کو اپنی کتابوں میں اپنے شاعری میں استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو ان کا استعمال کرنا پروف ہے اس بات کا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ بالکل فصیح ہے۔ برابر سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَمْ تَتَدَاوَلْهَا أَلْسِنَتُهُمْ، اس لیے کہ یہ کلمات ان کی زبانوں سے جاری نہیں ہوتے ہیں۔ تتداولها ایک لفظ ہے عربی زبان میں متداولتن، متداولتن کیا لفظ ہے؟ یہ تداول سے بنا، کس سے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کو لے لینا، ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کو لے لینا، اور مجازی معنی ہوتا ہے کہ خوب کثرت سے اس کا استعمال کرنا۔ جیسے آپ محدثین استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے درمیان متداول ہے، یہ حدیث محدثین کے درمیان کیا ہے؟ مطلب محدثین نے اس حدیث کو صحیح کیا زیادہ تر استعمال کیا ہے، بہت زیادہ بیان کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صفت تداول سے متصف ہے۔ کس سے متصف ہے؟ صفت تداول سے۔ تو ایسی کرے اس لیے کہ وہ کلمات ان کی زبانوں سے جاری نہیں ہوتے، ولم تجری بہا اقلامہم، اور ان کے قلم ان الفاظ پر جاری نہیں ہوتے، الا مگر کب؟ لمکانہا من الحسن، اس کے حسن کے درجے میں ہونے کی وجہ سے۔ مکان کا میں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ درجہ، مکان درجہ مکان، اس کے حسن کے درجے میں ہونے، جب تک کہ ایک کلمہ اپنے حسن کے درجے میں نہیں ہے تب تک ان کی زبان پر وہ کلمہ آئے گا ہی نہیں۔ شعراء اپنی شاعری میں اس کلمے کا استعمال ہی نہیں کریں گے۔ اگر فصیح شعراء نے کسی کلمے کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حسن کے درجے پر پہنچا ہوا کلمہ ہے، جبھی ان کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہوا، جبھی اس کلمے کو ان کے قلموں نے کیا کیا؟ لکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں باستکمالہا، یہ وجہ علت بیان کرے، اس وجہ باستکمالہا جمیع ما تقدمہ، ما تقدمہ کا معنی کریں گے گزشتہ، ما تقدمہ کا کریں گے ما سبق، گزشتہ گزرا ہوا،
ما تقدم من نعوت الجودت، نعوت کا معنی ہوگا صفتیں، خوبیاں، اور جودت کا معنی عمدگی، اور صفات کا معنی بھی صفت، نعوت اور نعت صفت کے معنی میں ہوتا ہے، اور جمال کا معنی خوبصورتی، خوبصورتی کی صفات اور عمدگی کی صفات، عمدگی، خوبصورتی اور عمدگی کی گزشتہ تمام صفات سے ان کلمات کے مکمل ہونے کی وجہ سے، خوبصورتی پیچھے سے ترجمہ کریں گے، خوبصورتی اور جودت، جودت کا معنی کیا کریں گے؟ عمدگی، خوبصورتی اور عمدگی کی گزشتہ تمام صفات، گزشتہ کس کا ترجمہ اور تمام کس کا ترجمہ؟ اور صفات جو ہے، نعوت اور صفات دونوں کا میں نے ایک لفظ استعمال کیا، صفات، بس دونوں کا میں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا کیونکہ اردو زبان میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو خوبصورتی اور عمدگی کی گزشتہ تمام صفات سے اس کلمات کے مکمل ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ جو کلمات ہوتے ہیں شعراء کے درمیان استعمال شدہ کلمات اور شعراء کی کتابوں میں مستعمل کلمات، اسی وقت وہ کلمات مستعمل ہوتے ہیں جبکہ وہ کلمات گزشتہ، یعنی ان کے ذہنوں میں کسی کلمہ کے خوبصورت ہونے کے لیے، کسی کلمہ کے عمدہ ہونے کے لیے جتنی صفات ان کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے، وہ تمام صفاتیں جب تک اس کلمے میں مکمل آئی جاتی تب تک وہ ان کلمات کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کا استعمال کر لینا اپنی کتابوں میں یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کلمات اپنی گزشتہ تمام خوبیوں سے کیا ہے؟ متصف، گزشتہ سے مراد ان کے ذہنوں میں جو صفات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پھر سے دیکھیے کہ ان کی زبانیں ان کلمات کا استعمال نہیں کرتی اور ان کے قلم ان کلمات پر جاری نہیں ہوتے مگر حسن کے درجے میں ہونے کی وجہ سے، اس طور پر کہ وہ خوبصورتی اور عمدگی کے گزشتہ تمام صفات سے مکمل ہوتے ہیں۔ تمام صفات سے کیا ہوتے ہیں؟ مکمل ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس کلمے کا آپ استعمال کر رہے ہو ذوق سلیم اس کو عمدہ سمجھے۔ کیا سمجھے اس کو؟ عمدہ سمجھے۔ ذوق سلیم کس کو کہتے ہیں؟ ذوق سلیم هو العمدۃ فی معرفت حسن الکلمات وصلاستھا۔ ذوق سلیم نام ہے کہ ذوق سلیم یہ وہ ملکہ ہے جو کلمات کے حسن اور اس کی سلاست کی، ذوق سلیم کلمات کی حسن اور اس کی سلاست کی معرفت میں ایک ملکہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ عمدہ کا ترجمہ یہاں کریں گے ملکہ، صلاحیت، خوبی، مہارت۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، تو ذوق سلیم کہتے ہیں هو العمدۃ، یہ ایک مہارت ہے۔ کس بات کی مہارت؟ فی معرفتی حسن الکلمات وصلاستھا وتمییز ما فیہا من وجوہ البشاعۃ ومظاہر الاستکراہ۔ یہ استکراہ سے الٹا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ استکراہ کا معنی ہوگا ناپسندیدگی، استکراہ کا معنی کیا ہوگا؟ اور بشاعت کا معنی بھی ہوتا ہے ناپسندیدگی، بشاعت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ استکراہ کا ترجمہ کر لیں گے کراہت، اور بشاعت کا معنی کر دیں گے ناپسندیدگی، تو لفظ دو استعمال ہو جائے گا۔ مظاہر کا معنی ہوگا جہاں کراہت کا ظہور ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا مظاہر۔ تو ب معنی ہوگا کراہت کے مظاہر اور ناپسندیدگی کے اسباب، کراہت کے اسباب جو کلمات میں ہوتے ہیں اس کی تمیز، جو کلمات میں ہوتے ہیں اس کی تمیز، اور کلمات کی سلاست اور کلمات کے حسن کی معرفت میں جو مہارت ہے، اس مہارت کا نام کیا ہے؟ یعنی دیکھیں چند چیزیں ہیں، حسن کلمات، کلمات کا حسن، معرفت کو نہ پہچانا، کلمات کو حسن، کلمات کے حسن کو پہچاننا، سلاستھا، کلمات کی سلاست کو پہچاننا، کس کو؟ اور کیا؟ وتمییز ما فیہا، اور کلمات میں تمیز دینا، کس چیز سے؟ من وجوہ البشاعۃ ومظاہر الاستکراہ، کراہت کے مظاہر اور ناپسندیدگی کے اسباب کو، کراہت کے مظاہر اور ناپسندیدگی کے اسباب کو کلمات میں تمیز دینا۔ ان تین چیزوں سے جو چیز، ان تین چیزوں کی معرفت انسان کو جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس معرفت کا نام کیا ہے؟ ہاں، وہ معرفت کی اس مہارت کا نام کیا ہے؟ ذوق سلیم۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، ذوق سلیم یہ وہ ملکہ ہے جو پہچان کراتا ہے کلمات کے حسن اور اس کی سلاست کی،
اور ناپسندیدگی کے مظاہر اور معاف کیجیے کراہت کے مظاہر اور ناپسندیدگی کے اسباب. وجوہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اسباب. کراہت کے مظاہر اور ناپسندیدگی کے اسباب جو کلمات میں موجود ہوتے ہیں اس کی تمیز کی معرفت ہوتی ہے. لأن الالفاظ اصوات، اس لیے کہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے جناب؟ آواز ہے. جیسے میں بول رہا ہوں الفاظ آواز آ رہی ہے، تو لفظ اصل میں الفاظ ہیں، آواز ہیں. فالذی یطرب لصوت البلبل، تو وہ شخص جو بلبل کی آواز سے مست ہو جاتا ہے، وہ شخص وَيَنْفِرُ مِنْ أَصْوَاتِ الْبُومِ وَالْغِرْبَانِ، اور کوے اور الو کی آواز سے وحشت میں پڑ جاتا ہے. کس میں پڑ جاتا ہے؟ وحشت میں پڑ جاتا ہے. يَنْبُو سَمْعُهُ عَنِ الْكَلِمَةِ اذا كانت غریبۃ متنافرۃ الحروف، اس کی سماعت دور ہو جاتی ہے یا متنفر ہو جاتی ہے ایسے کلمے سے جبکہ وہ کلمہ کیا ہو؟ اجنبی ہو اور متنافرۃ الحروف ہو، جس میں تنافر حروف ہو. جس میں کیا ہو؟ جیسے جرشا، جرشا عربی زبان میں اس میں کیا ہے؟ تنافر حروف کا مطلب کیا تھا کہ چند حروف ایک جگہ اس طرح جمع ہو جائے کہ اس کو جب بولا جائے تو تھوڑا سا کان پر سننے میں بھاری لگے. کان کو سننے میں کیا لگے؟ بھاری لگے. تو اس کی سماعت متنفر ہو جاتی ہے ایسے کلمے سے جبکہ وہ کلمہ کیا ہو جناب؟ غریبتاً اجنبی ہو، یعنی لوگ اس کو استعمال نہ کرتے ہوں. متنافرۃ الحروف، اور کیا ہو؟ بولیے، تنافر حروف والا ہو. اس کو ایک مثال سمجھاتے. الا ترى، کیا تم محسوس نہیں کرتے؟ انا کلمتي المزنہ والدیمہ، لفظ مزنہ لفظ دیمہ، للسحابۃ الممطرہ، برسنے والے بادل کے معنی میں. کس معنی میں؟ برسنے والے بادل کے معنی میں. کلتاہما، یہ دونوں کلمے سہلۃ، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے کیا ہے؟ الدیمہ المزنہ، آسان ہے. عذبۃ، ساتھ ہی ساتھ میٹھا بھی ہے. یسکن الیہا السمع، سماعت جس سے سکون پاتی ہے. سماعت جس سے کیا پاتی ہے؟ بخلاف کلمت البعاق، بخلاف کس کلمے کے؟ البعاق. تو بعاق جو ہے التی فی معناہما، اس کا ہی معنی یہ انہی دو کلمے کے معنی میں ہے. البعاق کا معنی بھی برسنے والا بادل. الدیمہ المزنہ، اس کا معنی بھی کیا؟ لیکن اگر آپ کو البعاق سننے میں تھوڑا خراب لگ رہا ہے اور الدیمہ المزنہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو ذوق سلیم ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو گیا تو اپنے ذوق سلیم کا علاج کروا لیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ٹین کی ٹن ٹن کو لوگ اچھا سمجھے اور کوئل کی کوکو کی آواز کو برا سمجھنے لگے، تو پھر غلطی آواز میں نہیں ہے، غلطی اس کی سماعت کی ہے. اس کو آرمی میں بھیج دینا چاہیے جہاں سے وہ توپ کی ٹھا 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 آواز سنتا رہے. وہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بولے کہ مجھ کو توپ کی آواز سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، دھڑ 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 دھڑ، تو پھر اس کو علاج کرانا چاہیے. اس کا ذوق سلیم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. فَإِنَّهَا قَبِيحَةٌ، اس لیے کہ یہ بڑا برا لفظ ہے. البعاق کیا ہے؟ برا لفظ. تسک الاذان، جو کانوں میں ٹکر مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کانوں کو کیا کرتا ہے؟ کانوں کو سے ٹکراتا ہے، کانوں کو ٹکر مارتا ہے. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ، اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں. فی مفردات اللغت، بولیے، لغت کے مفردات میں. التی تستطیع ان تدرکہ بذوقک، تم اس کو اپنے ذوق سے سمجھ سکتے ہو. تم اس کو اپنے ذوق سے سمجھ سکتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ شاعری پڑھیں گے نا، اور اردو ادب سے جتنا زیادہ آپ کا واسطہ ہوگا، پھر آپ کے سامنے کوئی شعر پڑھے، جیسے کوئی بہترین قاری ہو اور اس کے سامنے کوئی پڑھے، مطلب نقل میں کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشت اور نقل غلط غلط نباشت. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ کو لگے گا کہ اس کی الٹا لٹکا کے پٹائی کر دوں کیا؟ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اور کوئی بہترین قاری صاحب کے سامنے پڑھے تو آپ کو لگا ہاں مزہ آ گیا، واہ کیا بات ہے کہ نہیں؟ اب اس کی بہترین قاری کی تو نقل نہیں کر سکتا میں،
غلط قاری کی نقل کر دیا بہترین قاری سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اس سے بہتر، مطلب اسی میں نقل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہوتا ہے ذوق سلیم. کیا ہوتا ہے؟ ذوق سلیم جس کے پاس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تقریر میں جانا پسند نہیں کرتا آج کل. اور تقریر میں نہ مسئلہ صحیح، نہ لفظوں کا استعمال صحیح، ٹھیک ہے، نہ بولنے کا انداز صحیح، نہ موقع محل صحیح، نہ ترتیب صحیح، نہ موضوع صحیح، کچھ بھی نہیں، اور دھوم دھڑاکا صرف ہوتا ہے، بس ٹھائے ٹھائے ٹھائے. لوگوں کو بہت مزہ آ گیا. تو ذوق سلیم سے لفظوں کی خوبصورتی بولو بھائی پہچانی جاتی ہے. ذوق سلیم الگ الگ ہوتا ہے. کسی کا ذوق سلیم ہوتا ہے ٹیسٹ میں ماہر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرنے میں. کسی کا ذوق، کسی کی اسمیل بڑی مضبوط ہوتی ہے، سونگھنے کی طاقت جو بڑی مضبوط ہوتی ہے. کسی کی جو ہے وہ کلر کی چوائس، کلر کو پسند کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ فوراً لگے گا کیا یار تم نے عجیب بے ڈھنگا کلر پہنے ہو. آپ کو لگے گا میں تو صحیح پہنا ہوں، لیکن وہ برابر چوز کر لے گا کہ آپ کی اسکن کے حساب سے، آپ کی ہائٹ کے اعتبار سے، آپ کے اس اعتبار سے یہ کلر آپ کو چوز کرتا ہے. یہ ڈریسنگ والے جو ہوتے ہیں آج کل دنیا میں، یہ برابر بتاتے ہیں کہ شادی بیاہ میں ڈیکوریشن کیسا ہونا چاہیے، اس کلر کا پھول، اس کلر کا وہ، تو اس کلر کی گاڑی، تو اس کلر کا یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے کلر کو اچھے سے پہچاننے کا. ایسے ہی لفظوں میں سلاست ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ ذوق سلیم ہے. یہ آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ گیا. جب آپ کا ادب سے قربت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ لفظ جو ہے نا مزہ آ گیا. کبھی کبھی کوئی شعر کوئی پڑھا تو سن کے اتنا مزہ آتا، ہاں 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 کیا بات ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کوئی شعر اتنا پھٹا ایسا انداز میں پڑھ دیتا ہے، مطلب دل جو ہے نا ٹوٹ کے چور چور ہو جاتا ہے. ایسا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. کبھی کوئی شعر کوئی پڑھ دیتا ہے، اوہ ہو کیا مزیدار شعر ہے، واہ مزہ آ گیا سن کر کے. اور کبھی کسی نے پڑھ دیا کیا پڑھا اس نے. تو یہ ہاں یہ ذوق سلیم کی وجہ سے ہوتا ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ